بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا مفہوم اور تفسیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اسی حساب سے آپ کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ۔ ورنہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ یہ ان کی عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے، جو کہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے۔ ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہے، تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں اور ان کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن و حدیث رکھا جاتا ہے، لیکن وہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 6 میں ہے اللہ تعالیٰ ایسے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ کیسے دلوں پر؟ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ کی توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پھیل کر اس کے پورے دل پہ چھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اسی کیفیت کو قرآن نے خاتمہ مہر لگانے سے تعبیر فرمایا، جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کو بعض جگہ پر اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے، میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گی کہ غور طلب بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی سنت کو کتنا اپناتے ہیں، ہم سارا دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی نیکیاں کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج سارا دن میں نے نیکی کے کام کتنے کیے ہیں اور برے کام کتنے کیے ہیں۔ دیکھیں، ایک غلطی، ایک گناہ کرنے کی وجہ سے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اور توبہ کی صورت میں وہ دل پہ جو ہے وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اور کیا چاہیے؟
جو وہ غفور الرحیم ہے، بار بار گناہ کرنے کے باوجود وہ ہمیں بخشتا ہے، بار بار ہمیں موقع دیتا ہے، بار بار ہماری اصلاح کرتا ہے۔ قرآن کی طرف آؤ، اگر ایک جگہ پہ اللہ تمہیں ڈراتا ہے تو دوسری جگہ پہ اللہ تمہیں خوشخبری بھی دیتا ہے۔ قرآن کا مقصد ہی انسان ہے۔ ہم ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں، ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ خدا را اپنے آپ کو بھی پرکھیں، آخر انجام ہمارا موت ہی ہے۔ اپنے دل کو صاف شفاف بنائیں، اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، اللہ کو وقت دیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے کہ اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ اللہ ایسے کافروں میں سے نہ بنائے جو دیکھنے کے باوجود حق بات کو نہیں دیکھتے، سننے کے باوجود حق بات کو نہیں سنتے، سمجھنے کے باوجود حق بات کو نہیں سمجھتے۔ تو ایسے کافروں کے لیے اللہ نے آخرت میں عذاب رکھا ہے۔ دیکھیں اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں، ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ ہم کون سی لسٹ مسلمانوں کی لسٹ میں جا رہے ہیں؟ کفارہ کے ساتھ شامل ہیں، یہودیوں کے ساتھ شامل ہیں، ہندوؤں کے ساتھ شامل ہیں، کس کے ساتھ ہم شامل ہیں؟ ہم دیکھیں، یا امت محمدیہ کے ساتھ ہم شامل ہیں؟ اگر تو ہم امت محمدیہ ہیں تو پھر میری بہنہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہوگا، حدیث کو سمجھ کے پڑھنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنا وقت بچانا ہوگا، ہمیں اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔